ڈولی اس کی کار کے دروازے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، باجی جی، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ نیچے کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا جسے جلایا ہوا تھا۔ یہ شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تیورا کر گھوری اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی ایک طرف کا شیشہ چڑھا لیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو تہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تسی اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بند بند کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشہ کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگیں۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا۔ گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے تک نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشہ پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھڈو جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل نہیں رہی تھیں۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی۔ کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ اچانک پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو اس سے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا، حیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غضب و غضب چھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان اور بھائی روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، نہیں، اور سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی،
اس کا منہ تو ہلتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون پینے پر تلے ہوئے تھے۔ دفتن سلمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر اس سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ اور سلمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، ڈولی، پنکی، بے حیا۔ پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اوہ خدایا! وہ نڈھال سے بیڈ گراؤنڈ کے پیچھے جا لگی۔ اس کا دل تیز تیز چل رہا تھا۔ دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے تک اسے ایک فیصلہ پر پہنچانے میں لگے اور پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کے بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شور، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھنجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میجر احمد تو اس سے وہ نمٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تنا درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ لمبی، سرخ اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹولر نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گرے رہے تھے۔ سردی اور دھند میں مضطرب سے کھڑی، سوکھ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا؟ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستینیں پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اس پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی سی سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں۔ ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل۔ دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ وہ کون تھا؟